السلام علیکم فرینڈز، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس دوستی ویڈیوز اور ہم بات کریں گے ایف بی آر کی پرفارمنس کی۔ جی بالکل، کیسے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے 25,000 امپلائیز جو ایف بی آر میں کام کرتے ہیں ان کی کیا پرفارمنس ہے؟ اور سب لوگ کہتے ہیں کہ جی کوئی پرفارمنس نہیں ہے، لیکن یہ کوئی جواب نہیں ہوتا۔ پرفارمنس جو ہے میجر کی جاتی ہے، ہم انالیسس کریں گے۔ اور جلدی سے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جب سے ویڈیو لگی ہے ہمارے یوٹیوب چینل پہ کہ دو کمیٹیز بنائی گئی ہیں، انوملی کمیٹی اور بزنس کمیٹی اور ٹیکنیکل کمیٹی، اور ہم نے کہا تھا کہ یہاں آئیں تو آپ کو اپڈیٹس میں ملیں گے، تو ایف بی آر والوں نے اپڈیٹس ہی ہٹا دیے ہیں۔ یہاں سے تو ہٹا دیے ہیں لیکن یہاں ٹکر میں اوپر جو ہے نا وہ آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اگر آپ نوٹ کریں گے تو 29 اپریل کو کافی شور مچایا گیا کہ جی ایف بی آر نے کمال کر دیا ہے اور 5,06,000 لوگوں کی سمیں بلاک کر دی ہیں جو نان فائلرز ہیں، جن کو اپنی ریٹرن فائل کرنی چاہیے تھی، یعنی ان کی انکم ہے لیکن وہ چھپا رہے ہیں۔ تو یہیں سے یعنی آپ اسی ٹکر پہ جو ہے ابھی تھوڑی دیر میں وہ نیوز آئے گی، جب آپ کلک کریں گے تو وہ آپ کو لے جائے گا ایک لسٹ پہ۔ ٹھیک ہے جی، وہ لسٹ پہ ہم چلتے ہیں۔ وہ لسٹ یہ ہے، تقریباً آپ دیکھ سکتے ہیں 8,737 پیجز کی یہ لسٹ ہے، اور یہ بہت جو ہے نا پورا بینڈ باجا بجایا گیا کہ انکم ٹیکس جنرل آرڈر نمبر 1 2024 29 اپریل 2024 کو آرڈر دیا گیا ہے کہ سیکشن 14B کے تحت وہ لوگ، ان لوگوں کی موبائل سمز ڈسیبل کر دی جائیں جو ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں نہیں آ رہے، لیکن ان کو انکم ٹیکس ریٹرن لازماً فائل کرنی تھی 2023 کی۔ تو میں نے اسی طرح کیا کہ اسی میں سے رینڈملی میں ادھر آیا ہوں، اور یہ پہلے میں نے ایک دو اور لوگوں کے، یعنی یہ جو پہلا نام ہے داؤد پرویز، اس کا بھی یہی رزلٹ آیا، پھر ایک اور نام، پھر یہ محمد عرفان کے لیے میں نے اس کو ٹیسٹ کیا کہ آج کے دن یعنی 23 جون 2024 ہو گئے ہیں، 1 مہینہ اور 23 دن گزر گئے ہیں، اس کے بعد اس بندے کا کیا سٹیٹس ہے؟ اگر اس کی سم بلاک ہوگی ہے، اس کو تو اگلے دن ہی آ کے اپنی ریٹرن بھی فائل کر لینی چاہیے تھی، ایکٹیو بھی کر لینا چاہیے تھا۔ کیا پروگرس ہے؟ کیا ہوا؟ کچھ ہوا؟ تو پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ہوا کہ نہیں، اور بڑا سمپل ہے۔ یہاں سے آئی ڈی کارڈ اٹھایا اور سب سے پہلے ٹیکس پیئر پروفائل پہ گئے، یعنی آپ جب آتے ہیں آن لائن سروسز میں، اور یہاں پہ CNIC ڈالا تو یہ آپ کے پاس ایگزیکٹ آ گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے 16 فروری 2006 میں سیلز ٹیکس میں رجسٹر ہوا ہے، انکم ٹیکس میں بھی اس سے یا اس سے پہلے رجسٹر ہوا ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہے اس کا ٹیکس آفس کراچی ہے۔ یہاں جو لکھا آتا ہے کہ ایکٹیو ہے سیلز ٹیکس، یہ صحیح نہیں ہے۔ ابھی ہم ایکٹیو ٹیکس پہ لسٹ میں جائیں گے دیکھنے کے لیے کہ ایکٹیو ہے کہ نہیں، لیکن ذرا تھوڑا نوٹ کریں، آپ کو نظر کیا آ رہا ہے؟ یہ تو نظر آ رہا ہوگا کہ پاک ٹیکس سورسنگ اس کا بزنس ہے۔ یہ دیکھیں، ای میل ڈیش ڈیش کچھ بھی نہیں، سیل فون ڈیش ڈیش کچھ بھی نہیں۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر یہ شخص ٹیکس ایئر 2023 میں اپنا بزنس کر رہا ہوتا سیلز ٹیکس کا، انکم ٹیکس کا، تو اول تو یہ ہر مہینے سیلز ٹیکس کی ریٹرن فائل کر رہا ہوتا، اور پھر وقت آنے پہ اپنی ٹیکس ریٹرن بھی فائل کرتا ہے انکم ٹیکس کی۔ اس کو کیا مسئلہ ہے؟ اس کو تو الٹا بہت لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہونا تھا۔ لیکن چلیں دیکھتے ہیں کہ 1 مہینہ اور 23 دن گزرنے کے بعد یہ ایکٹیو ٹیکس پیئر بنا ہے کہ نہیں۔ واپس چلتے ہیں ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں۔ یہاں سے یہ طریقہ جو ہم آپ کو یوٹیوب پہ بتاتے رہتے ہیں ٹیکس دوستی چینل پہ، ہم نے یہاں ڈالا، اور یہ صاحب تو ابھی بھی انیکٹیو ہے، یعنی کہ ہو سکتا ہے انہوں نے ریٹرن نہ فائل کی ہو، یا ہو سکتا ہے انہوں نے 1,000 روپے کا چلان نہ پے کیا ہو۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک شخص سم بلاک ہو چکی ہے اور انہوں نے، میں گیس کر رہا ہوں CNIC نمبر سے بلاک کی ہے، تو انہوں نے کر دی ہوگی، کیونکہ یہاں ٹیکس والوں کے پاس تو ایف بی آر ماشاءاللہ جو فل پرفارمنس جس کی ہے، 5,06,000 لوگوں کی سمز بلاک کی ہیں، اور کہا ہے کہ 5,06,000 اتنے لوگوں کی، اور ان کے پاس تو اس کا سیل نمبر یعنی موبائل نمبر ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور ای میل بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے بیسیکلی کہ اس شخص کو جس نے بھی رجسٹر کرایا، کنسلٹنٹ نے، وکیل نے، ایسی کرایا، ٹھیک ہے، پہلی بات ہے۔ دوسری بات ہے کہ یہ بندہ ابھی اس کا بزنس ختم ہو چکا ہے پتہ نہیں کتنے عرصے سے،
اور انکم ٹیکس میں ابھی بھی کوئی ایسا فارم نہیں ہے جو آپ بھرتے ہیں جس میں آپ بتاتے ہیں کہ میرا بزنس ختم ہو گیا. فارم نہیں ہے، قانون میں ضرور یہ بات ہے. سیلز ٹیکس میں تو آپ کو آڈٹ کرا کے ڈی رجسٹر کرنا پڑتا ہے، لیکن اسی شخص کو اب جو ہے ملک سے باہر جانے پہ بھی پابندی لگے گی، اس کی گیس اور الیکٹریسٹی بل بھی بند ہوں گے. اور مزے کی بات ہے کہ یہ شخص جو ہے اور بھی قسم کے مسئلوں میں آئے گا جسٹ بیکاز کہ ایک ٹائم اس نے بزنس کیا تھا اور ایف بی آر کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے، یعنی انہوں نے کوئی کرنٹ ڈیٹا کہیں سے اپنے لیبر ڈپارٹمنٹ سے کہیں سے بھی نہیں لیتے، صرف اور صرف بیوقوف بنانے کے لیے آپ کو مجھے کہ ہم بہت پرفارمنس دے رہے ہیں. ایک جو اس کو کہتے ہیں نا وہ مار کے لسٹ پوری بنا کے ایون اس لسٹ کو فارمیٹ بھی نہیں کرتے، دیکھتے بھی نہیں ہے. دیکھو بھائی، جب آپ اتنی بڑی لسٹ ایشو کر رہے ہو تو اس بندے کا پتہ کراؤ کہ اور جگہوں پہ یہ ایکٹیو ہے، سیلز ٹیکس میں ہے، انکم ٹیکس میں ہے، اس کی شاپ وہ جگہ رہی نہیں رہی، یہ سب کام ایف بی آر کے. لیکن پرفارمنس دکھانے کے لیے، یعنی اس میں اگر 1 سے 10 تک ہو تو پرفارمنس کتنی دینی چاہیے؟ 0 مارکس. ایف بی آر کو 0 مارکس دینے چاہیے کہ اتنا شور شرابہ مچا کے انکم ٹیکس جنرل آرڈر. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو کسی وجہ سے آئرس پہ رجسٹر ہوئے تھے، سیلز ٹیکس میں ہوئے تھے، انکم ٹیکس میں ہوئے تھے، وہ لوگ جو ہے جنون ٹیکس پہ رہ چکے ہیں یا ہے، صرف ان کو تنگ کرنا. ایون جب ریکارڈ بھی نکالنا، آپ ان ساروں کو چیک کر لیں تو ان اکثر کا میں نے جتنے چیک کیے ہیں ان میں یہی پرابلم ہے. پرابلم کیا ہے کہ پہلے تو ان کی ایک اچھی خاصی ہسٹری آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی، کراچی میں یہ سی ٹی او ہے، ایڈریس ہے، سارا کچھ ہے، لیکن ہو سکتا ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ بغیر ای میل اور موبائل فون کے اس ٹائم پہ، موبائل فون اگر نہیں بھی تھا اس ٹائم پہ تو لینڈ لائن نمبر ہوتا اور ای میلز تو تھی. تو یہ کیسے کس بندے کو رجسٹر کیا اور اس بندے کے سم کو بلاک کیا؟ اگر یہ اب اس کو ان بلاک کر رہا ہوگا تو میں سوچ سکتا ہوں کہ اس کو کتنی پریشانی ہوگی جب یہ شخص جو ہے. اور ایون لوگ تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی اپلوڈ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، لوگ مر بھی جاتے ہیں پھر بھی ایف بی آر کو نہیں پتہ چلتا. لیکن فرسودہ اپنا ریکارڈ جس کو وہ جو ہے کہ کہتے ہیں کریکٹ بھی نہیں کرنا چاہتے، اتنا ان کا غرور ہے تو وہ چلتے ہیں. اور دیکھیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک بندہ اتنا 1 مہینے اور 23 دن بعد بھی ایکٹیو ٹیکس پیئر نہیں بنا، اس کا بزنس اگر چل رہا ہے یا ایون اگر وہ میں کہتا ہوں زندہ ہے، اس شہر میں ہے، تو وہ کیوں نہیں کرے گا؟ لیکن جو ہے ایف بی آر آپ کو مجھے بیوقوف بنانے میں دوبارہ کامیاب ہو گئی ہے. تھینک یو ویری مچ، اور آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. میں ہوں آپ کا ٹیکس دوست اور ٹیکس ہوسٹ اینتھنی ولیمز. آپ دیکھ رہے تھے ٹیکس دوستی یوٹیوب چینل، اور اپنے کامنٹس میں اس ویڈیو کے نیچے ضرور بتائیں کہ اس طرح کے اور جو فراڈز ہوتے ہیں جو ایف بی آر کرتی ہے اس کا کیا نام ہوگا.